ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہنسنا ہوگا تو یہ دل کو مار دیتا ہے, دل کو ختم کر دیتا ہے. چوتھی نصیحت کی, لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس سے ایک نصیحت یہ بھی نکلتی ہے کہ دکان, اسکول, کوئی بھی چیز, ملٹی اسپیشل ہاسپٹل اور بہت ساری چیزیں, ایجوکیشن, اپنے بیٹے کے لیے انسان کیا سوچتا ہے, میرے بیٹے کو میں یہاں ایجوکیشن کراؤں گا, اس کالج میں لے جاؤں گا, اور میرے بیٹے کو اگر میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو میں اس کو کتنی بڑی ہاسپٹل میں لے جاؤں گا. کیا اگر یہی سوچ اپنے کسی غریب بھائی کے لیے آ رہی ہے, کسی ایسے شخص کے لیے آ رہی ہے جو بیچارہ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے پا رہا ہے پیسے تو ہونے کی وجہ سے, تو کیا اس کے لیے کوئی تعاون, کوئی فکر ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو یہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ جاننے کی چیز ہے. آخری چیز, بولا تم سے صحیح, زیادہ ہنسو مت. وہی لکر طرف دل کی دھنی تو زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. آج کل ہم لوگ جتنا ہنستے ہیں اتنا روتے نہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کتنے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو زندگی میں ہنسے نہیں, کئی سالوں تک. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں؟ جواب دیا, جس کے سامنے جہنم کی اتنی بڑی آگ ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ جس کو میدان محشر میں حساب دینا ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ جس کو 60-70 سال کی زندگی کا جائزہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتانا ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ یہ بھی کیسے لوگ, اور ہم کو دن میں کروڑوں مرتبہ پڑھ دیا نہیں, کبھی فکر بھی نہیں ہوتی. ہنسنا بہت زیادہ ہے, کاش کہ ہم اس سے زیادہ رونے والے ہوتے. اس لیے قرآن میں ہے وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, کم ہنسو رو زیادہ. لیکن آپ اپنے دل سے پوچھو کتنے دن ہو گئے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے, کتنے دن ہو گئے آنکھوں سے کچھ نہیں نکلا, یہ آنکھیں کا حکم کا خشک ہو چکا ہے, پتہ نہیں کب نکلے گا پانی. لوگ روتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ گناہوں کا زیادہ ہونا ہے. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر یہ آنکھیں نہیں بھرتی. آنکھوں کے بھرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. جب دل نرم ہوگا تو آنکھیں خود بخود بھرتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ گزرے جو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے سرخسار پر نالیاں بن گئی کی آنسوں, باقاعدہ جیسے نالیاں پائپ لائن سسٹم ہوتی ہے نا, ایسی نالی بن گئی تھی ان کے چہروں پر زیادہ رونے کی. آج کل ہمیں رونا ہی نہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے تھے, ہمارے تابعین میں بہت بڑے آدمی اتنا روتے تھے کہ صبح میں ان کا کشیدہ آنسوؤں کا نچوڑا جاتا تھا. پسینے جو کیسے نچوڑتے ہیں, پانی کا کیسے نچوڑتے ہیں, ایسا ان کے آنسوؤں کا کشیدہ نچوڑا جاتا ہے. سمجھ لیجیے کتنا روتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے بہت زیادہ. آج کل جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو نہیں روتا اس کو لوگ بہادر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو تو رونا ہی نہیں آیا, یہ بڑا ہمت والا ہے. ارے بھائی, اندر دبانا نہیں چاہیے. رونا ہے تو آنسو چھلک جانا چاہیے. اس لیے کہ آنسو سے رونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سرکار روئے, سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم 18 مہینے کے انتقال ہوا, اپنے ہاتھ میں لے کر بول رہے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی سے ہم کی. آپ رو رہے ہیں اور لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں نکالیں گے جو اللہ کے خلاف ہو, اللہ کی ذات کے لیے شکوہ ہو. نہیں بولیں گے, ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, ہمیں رونا نہیں آتا ہے, تو رونا زیادہ ہونا چاہیے اور ہنسنا کم ہونا چاہیے. زیادہ ہنسنے سے کیا ہوگا, فرمایا دلوں کو کیا بنا دے گا, مردہ بنا دے گا. کتنی نصیحتیں ہو گئی, 5 نصیحتیں ہو گئی. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط لگے خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو پہنچانا ہے, اور دوسرے جن کو پہنچائیں گے وہ بھی عمل کرنے والے ہونے.
चाहिए। इस शर्त के साथ ये 5 बातें आप ने बताई थी। आप समझ सकते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसा अमल किया होगा कि आज इस हदीस को नकल करने को 1443 साल हो गए। 1443 साल के बाद भी कर्नाटक के शाहबाद में आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। ये हदीस तो आप समझ सकते हैं कि सालों से इस पर सुनाना चल रहा है, तभी तो आपके सामने मैं हदीस बयान कर रहा हूँ। अगर उन्होंने अमल न किया होता, दूसरों तक न पहुंचाया होता, तो हम तक कैसे पहुंची? हम तक पहुंची मतलब ये कि सरकार की बात पर पूरा अमल करके दिखाया। जब हमने सुना है हम आपसे कहते हैं कि अब इसको यही महफूज मत रखिए, इन्हीं 5 नसीहतों पर खुद भी अमल कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि क्या क्या बातें ये 5 नसीहतों में। अगर इंसान इन 5 नसीहतों पर भी अमल कर लेगा तो इंसान की जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قلت من نجاة يا رسول الله؟ قال: أملك عليك لسانك ويسعك بيتك وبكي على خطيئتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، جہنم سے چھٹکارا کس چیز میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا یہ 3 چیزوں کو کر لو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 1، املک علیک لسان، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اس لیے کہ زبان ہی ہے جو سب کچھ کرواتی ہے۔ اگر زبان غلط نہیں بولے گی تو دوسرے اعضاء بھی سکون سے رہیں گے۔ کسی حدیث میں آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ دیکھنا تو صحیح رہنا، تو صحیح رہے گی تو ہم سب صحیح رہیں گے۔ اس لیے کہ انسان بولتا تو زبان سے ہے، مار ہاتھ کو پڑتی ہے، مار پاؤں کو پڑتے ہیں، تکلیف دوسرے اعضاء کو ہوتی ہے اور بولتی زبان۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرمگاہ کی حفاظت کی اور جو زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اسی لیے فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ زبان کو کنٹرول رکھنا ہر ایک کے بس کا نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے ورنہ خاموش رہے جتنا ہو سکے، اپنے آپ کو غلط چیزوں میں نہ ڈالے۔ چغلی زبان سے ہی ہوتی ہے، تہمت زبان سے ہی لگتی ہے، بات چیت میں جھوٹ بولنا زبان سے ہی ہوتا ہے، مطلب سب کچھ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ مطلب فتنوں کے دور میں گھر سے نہ نکلنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جتنا انسان گھر کے اندر رہتا ہے اتنا فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جتنا گھر کے باہر رہے گا اتنا فتنوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ کہ کورونا نے ہم کو بتایا کہ بھائی اندر رہو، لاک ڈاؤن ہے، باہر مت نکلو، تو بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نصیحت فرمائی کہ جتنا ہو سکے گھر میں رہو،
اگر کوئی انسان زیادہ تر گھر میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑتا، تو وہ محفوظ رہتا ہے، فتنوں سے تو بہت ہی زیادہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہے، جتنا گھر میں رہے گا اتنا بچا رہے گا، جتنا باہر نکلے گا ہاتھ محفوظ نہیں، پاؤں محفوظ نہیں، آنکھ محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، کچھ محفوظ نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ تر اپنا وقت کہاں گزارے؟ گھر میں گزارے۔ وہی ایسا کبھی تو اور آخری نصیحت فرمائی وہ کی اعلیٰ خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ یہ نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے گناہ پر رونے کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حال یہ ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، رونے کی بات تو بہت دور رہی۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کیا پیدا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر خوف ہوگا نا تو چھوٹی سی غلطی انسان کو بہت رلائے گی۔ آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول، اسرائیل کتنی بار آتے ہیں، میکائیل کب سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ روتے کیوں نہیں ہیں، ان کو کبھی یہ ہنستے کیوں نہیں ہیں، ان کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ تو بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ جب سے جہنم بنی ہے تب سے وہ روتے نہیں ہیں، تب سے وہ ہنستے نہیں ہیں، ان کے سامنے ہمیشہ رونا ہی رونا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی ہنسا نہیں۔ اب انداز لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی سینے سے ہانڈی کی آواز آتی تھی، اتنا ڈر تھا ان کو اللہ تعالیٰ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہانڈی میں جب پانی ڈال دیا جائے اور اس کو گرم کیا جائے، اور جب گرم کرتے ہیں تو جب پک جائے تو آپ کو معلوم ہے اس میں سے ایک آواز آتی ہے پانی میں سے، جب پانی جب کھولنے لگتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے، آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی جیسے پکتی ہو ایسی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آیا کرتی تھی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ خوف خدا غالب رہتا ہے، جبکہ نبیوں کو تو اطمینان دلایا جاتا ہے، انبیاء تو ویسے ہی جنتی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف، چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، نبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر خوف بھی اتنا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ عالم جو اللہ کے خوف سے نہ ڈرتا ہو تو وہ عالم ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کی تمام صفات معلوم ہے، ان کو سب چیز پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا روح، اللہ کا جلال جمال سب پتہ ہے۔ پھر اگر وہ عالم علم کے باوجود اس کو خوف پیدا نہیں ہوا، کوئی کام کا نہیں ہے اس کا علم۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو یہ کہتے یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اکن بشرا، اے پرندے میں تیری طرح ہوتا میں انسان نہ ہوتا۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں، پرندے کو کہہ کر وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں تیری طرح ہوتا تو حساب کتاب ہی نہ ہوتا، پرندہ ہوتا تو حساب کتاب نہ ہوتا، انسان ہوں تو حساب دینا پڑتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں کیا ہے؟ جن کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا 8 دروازے ہیں جنت کے، ہر مومن کو کسی نہ کسی ایک دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ؟ فرمایا جی ہاں، وہ ابوبکر ہے کہ جن کو 8 دروازوں سے جنت سے پکارا جائے گا۔ اب سوچئے کتنا بڑا آدمی ہے، جن کے بارے میں ہے کہ
انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ، پہلے نمبر کا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اتنا بڑا مقام ہے اس کے باوجود خود کیا فرما رہے ہیں؟ اے پرندے، کاش کہ میں تیری طرح ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، یعنی میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی تو فرماتے کاش کہ میں تین کا ہوتا، کبھی فرماتے کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، ایسا جملہ ارشاد فرماتے، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کبھی فرماتے کاش کہ میں بھولا بسرا ہوتا، یعنی کچھ پتا ہی نہ چلتا، کبھی فرماتے کاش کہ میں کوئی چیز ہی نہ ہوتا، میں پیدا نہ ہوا ہوتا تاکہ میرا کوئی ذکر ہی نہ کیا جاتا۔ یہ جملے کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ڈر ہے، خوف ہے۔ اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے کے اوپر آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں پڑ گئی، نالیوں کے نشانات پڑ گئے، اتنا روتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ کاش کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہ ہونا ہوتا۔ وہ کیوں فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو وہاں پھر حساب کتاب ہونے والا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کاش کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدائش نہ ہوتی۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا کہ جو کاٹ دیا جاتا پھر اس کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا، اس کو جلا دیا جاتا۔ کہتے ہیں یہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں ہیں جن کی زبانوں پر باتیں نہیں تھی، ان کے دل میں خوف خدا غالب تھا، جس کی وجہ سے وہ روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے۔ آج کل رونا تو ختم بلکہ احساس ختم ہو گیا ہے، خوف خدا تو بہت دور کی بات نہیں۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے دو بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے کہ ان کے جیسا روتا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں میں خود میرے والد یعنی مولانا یحییٰ صاحب، شیخ زکریا کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اتنا روتے تھے کہ جیسے کوئی مکتب کا استاد بچے کو مارتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا تو بچہ کیسا چلاتا ہے، کہ ایسے میرے والد کو اور ایسے حضرت مسیح کو میں نے روتے دیکھا ہے۔ اتنا روتے کسی کو نہیں دیکھا، کثرت سے روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ روئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں روایات نقل کی ہے کہ رونے والا انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ کہتے لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، آگ میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ کہتے ہیں یا حتی یعود الضرع باللبن، یہاں تک کہ دودھ یعود اللبن بالضرع، یعنی دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ اگر بکری کے تھن سے آپ دودھ نکالتے ہیں تو کیا دوبارہ تھن میں داخل کر سکتے ہیں دودھ کو؟ نہیں کر سکتے۔ کہ جیسے وہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے خوف سے روتا ہوگا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں، آپ انداز لگائیے کہ انسان کو کتنا رونا چاہیے۔ آج کل رونے کی صفت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں وہ کی اعلیٰ خطیئتک، تیسری نصیحت یہی فرمائی اپنے گناہوں پر رو۔ تو انسان کو چاہیے کہ گناہ پر روئے، خوف خدا پیدا کرے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، اور جو ڈرتا رہتا ہو ان کی صحبت اگر پیدا ہو گئی، میسر ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپنے اندر بھی خوف پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت